فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہ محبوبیت صفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اللہ اکبر، کیا سونے کا دل ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا، خاص کر لیا اسے اپنے لیے۔ ارے میرے محبوب، آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نبھا کر دکھا دی۔ کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، مگر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ ابراہیم تو جیتا رہے، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں نا تو عورت دعا دیتی ہے، اے بیٹے تو جیتا رہے، سلام علی ابراہیم، بالکل یہی مانے، ابراہیم تو جیتا رہے، تو نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جاری کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا تعلق تھا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ، محبوبیت ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی نصیب ہو جائے، تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اجماع ہو جائے محبوبیت صفاتی اور محبوبیت ذاتی کا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے۔ آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا، آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت، جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اللہ نے تو گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ تڑپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤں۔ اس لیے نبی اسلام مجاہدہ فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، دین کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دی۔ اور امام ربانی مجدد ثانیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت نے نیکیاں کی، اب اس کا ثواب نبی السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا، الدال علی الخیر
कफ़ाइले, तो ये सवाब नबी इस्लाम के भी हिस्से में गया। और ये इतना सवाब कि मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि नबी इस्लाम के पर्दा फरमाने के 1000 साल के बाद हकीकत मोहम्मदी को उरूज हासिल हुआ और वो हकीकत अहमदी के साथ मुत्तसिल हो गई। अब नबी इस्लाम की दोनों हकीकतें एक हैं। आपको अल्लाह ने महबूबियत ज़ाती भी दी है और आपको अल्लाह ने महबूबियत सिफाती भी दी है। और ये महबूबियत सिफाती दुनिया में मिल सकती थी और नहीं कहीं मिल सकती। दुनिया ही है जिसमें इंसान आमाल करे तो उसको अल्लाह ताला रूहानी तरक्की अता फरमाते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ आ गया। अब दुरूद शरीफ के बाद फिर दुआ सिखाई गई। तो देखो कितनी खूबसूरत दुआ, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अब आप सुब्हानकल्लाहुम्मा से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक देखें, क्या खूबसूरत मज़मून है नमाज में। और अगर इंसान को इन मानी का अंदाज़ा हो और पता हो कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो इंसान अपनी नमाज को एंजॉय करता है। इसलिए नबी अलैहि सलाम फरमाते थे, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी अलैहि सलाम इसलिए फरमाते थे, अरहनी या बिलाल, बिलाल अजान दे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे। नबी अलैहि सलाम नमाज के वक्त का इंतज़ार किया करते थे। सुबह पढ़ते थे नमाज, ज़ोहर का इंतज़ार, ज़ोहर पढ़ते थे असर का इंतज़ार, असर पढ़ते थे मगरिब का इंतज़ार, मगरिब पढ़ते थे ईशा का इंतज़ार। मोमिन या तो नमाज पढ़ रहा होता है या नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है। और वाकई ये नमाज इतनी आला इबादत है कि जो नमाज से मिलता है वो किसी और नमाज से नहीं मिल सकता, किसी और अमल से नहीं मिल सकता। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अपने मकतूबात में लिखते हैं कि जो लोग कवालियाँ सुनते हैं और मस्त होते हैं और भंगड़े डालते हैं, ये बेचारे वो लोग हैं जिनको नमाज की हकीकत का पता ही नहीं है। अगर इनको नमाज की हकीकत का पता होता तो ये इस तरह मौसीकी के ऊपर मस्त ना होते और भंगड़े ना डालते, बल्कि इनको रुकू और सुजूद में वो मज़ा नसीब होता जो दुनिया में किसी और तरीके से मज़ा नसीब हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे मशाइख जो बैत होते थे ना, तो उनका मकसद यही होता था कि अपने शेख से नमाज के असरार व रमूज सीखें और अपने अकाबिर जैसी नमाज पढ़ना हमें भी हासिल हो जाए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो ये कहा कि हज़रत मुझे भी सहाबा जैसी नमाज पढ़ना सिखा दी, मुझे भी सहाबा जैसी नमाज पढ़ना सिखा दे। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उनकी चारपाई अपनी चारपाई के करीब लगवा दी। तहज्जुद के वक्त पूछा, इस्माइल उठ गए हो? हज़रत उठ गया हूँ। जाओ वुज़ू करके आओ। वो कहते हैं कि मैं गया और वुज़ू करके आया। पूछा वुज़ू कर लिया? हज़रत वुज़ू कर लिया। तो फरमाया अच्छा अल्लाह के लिए 2 रकत पढ़ लो। वो फरमाते हैं कि शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने ये जो लफ्ज़ कहा ना कि अल्लाह के लिए 2 रकत पढ़ दो, इसने मेरे दिल का ताला ही खोल दिया। मैं नमाज में खड़ा हुआ, मेरे आंसू नहीं थमते थे, वो ताले खुल गए थे। और उस दिन मैंने पहली मर्तबा ऐसी नमाज पढ़ी कि मुझे गुमान हुआ कि शायद सहाबा ऐसी नमाज पढ़ते थे। इस नमाज को हमें सीखना चाहिए और इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारी नमाज अल्लाह को पसंद आ जाए। इसलिए साजिद ने आप हज़रात की खिदमत में आज नमाज के बारे में चंद बातें अर्ज कर दी। अल्लामा इकबाल ने बहुत अजीब शेर कहा है, इश्क अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लाह का इश्क जो है वो हमारी नमाज का इमाम हो, फिर नमाज नमाज होगी।
اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساکھ کی تجلی عطا فرمائیں گے، اور اس ساکھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے، سوائے ان کے جو گنہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا نا، وہ شہود کا سجدہ ہوگا۔ آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں نا، کہ سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، محبوب سامنے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدے میری جبین میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو ادا کروں۔ اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی، اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی۔ میری زندگی تو فراق ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے، چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا، اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کرے نا، طور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے، اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں، اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو، اور وہ اس نعمت سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ